وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، کل ہم بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ میں تبلیغی جد و جہد کے حوالہ سے صحابہ کرام اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے بہت سارے مظالم اور ہر قسم کی کوشش قد و کاوش کی کہ کسی طرح اسلام کو، مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جا سکے۔ اپنی ممکنہ حد تک انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طرح یہ دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ رک سکے اور ہمارا آبائی طریقہ جو چل رہا ہے وہی چلتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے کہ آپ کمپرومائز کر لیں، ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں اور مل جل کر کے کچھ، اور سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا قرآن کریم میں تبدیلی کر لیں۔ آپ ان سے کہیے یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو رحیم و کریم رب کا کلام ہے اور میں اس رب سے ڈرتا ہوں، میں اس رب سے ڈرتا ہوں، میں اس کلام میں تبدیلی، میں کیا کائنات کی کوئی بھی فرد و بشر اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آنا، یہ بھی معاملات تھے، اور اسی اثناء میں جو صحابہ کرام پر ظلم اور زیادتیاں ہوئیں ان میں خاص طور پہ سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت۔ والدین بہت امیر کبیر تھے، لاڈلے تھے اپنے والدین کے، خاص طور پہ والدہ کے بہت لاڈلے تھے۔ تو ان کی والدہ کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ میرا بیٹا جو کپڑے پہنے ایسے کوئی بھی نہ پہنے، ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور اگر اللہ وسعت دے تو پھر ماں ایسے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ان کے لیے کھانے کا، ان کے لباس کا، ان کی خوشبو کا بہت خیال رکھتی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس گلی سے گزرتے تھے دیر تک گلی مہکتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزر کے گئے، ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اور لباس اس دور میں یہ امپورٹڈ کپڑے پہنتے تھے، شام سے منگواتے تھے، بڑی شاہانہ زندگی تھی ان کی۔ لیکن جب مسلمان ہوئے، قرآن کے ساتھ لو لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ہے وہ دامن پکڑا تو کیفیتیں بدل گئی۔ ماں کو پتہ چلا تو ماں تو غصے میں آ گئی، کہا میں بھوکی پیاسی رہوں گی، دھوپ میں کھڑی رہوں گی، تو میری بات نہیں مانتا، واپس چل اپنے باپ دادا کے دین پر۔ انہوں نے کہا اماں جان یہ نہیں ہونے والا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، یہ تو نہیں چھوٹ سکتا۔ ماں دھوپ میں کھڑی ہے، ماں کی منت سماجت کرتے ہیں، اماں نہ کر ایسا، مجھے امتحان میں نہ ڈال، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف تو، تیری جیسی ہزار مائیں قربان کر دوں آقا پہ، لیکن اماں مجھے امتحان میں نہ ڈال۔ ماں اپنی ضد پہ رہی۔ پھر ان کے خاندان نے جو ان پر ظلم کیے، ان کے ساتھ زیادتیاں کیں، اور ان کے لیے جو معاملات کیے، بھوک، پیاس، افلاس، اتنا ایک مرتبہ مارا کہ ان کی جلد جو ہے وہ اتر گئی، چمڑا جو ہے وہ جلد جو ہے، سکن جو ہے وہ اتر گئی، اتنا ان کو مارا گیا۔ اور ان کی مشابت بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے کی، اور یہ پہلے استاد بنا کر کے بھیجے گئے تھے مدینہ طیبہ میں، سب سے پہلے جنہیں قرآن پڑھانے کے لیے آقا نے مدینہ بھیجا۔
اور جب یہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو لوگ کہتے جا المکری، قاری صاحب آگے ہمارے، استاد جی آگے ہمارے۔ اور یہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اور جب یہ شہید ہوئے تھے تو اس وقت اعلان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ بہرحال ان کے ساتھ حضرت بلال کا تذکرہ اگر نہ ہو اس موقع پہ، ان حالات میں، ان معاملات میں، کہ ایک غلام ابن غلام، اور جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو امیہ جو ان کا مالک ہے بہت مارتا ہے، بہت مارتا ہے، بہت مارتا ہے، اور یہ احد احد کہے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ چکی تھی۔ وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر تمہیں مجبوری میں کلمہ کفر کہنا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، کہہ لو، تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے، کافروں کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر تمہیں ایسا کہنا پڑ بھی جائے تو کہہ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ چکی تھی، لیکن یہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے اور عزیمت کی راہ اختیار کرنا چاہتے تھے، اور عزیمت یہ تھی کہ ان کے بارے میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ان کو سخت گرمی مکہ کی، اور اس سخت گرمی میں پتھر اتنے گرم ہو چکے کہ اگر ان پر گوشت کا ٹکڑا رکھا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، اس میں بلال کو پتھروں پہ لٹا کر کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں میں ایک دفعہ حج کے لیے آیا، عمرہ کے لیے آیا، میں نے دیکھا کہ بلال کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہے اور بچے انہیں گھسیٹ رہے ہیں گلیوں میں، اور اس وقت بھی احد 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 کا ایک نعرہ ہے، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، یہی نعرہ بلند ہو رہا ہے اور کچھ بات نہیں کہی جا رہی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اور بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہ کاش میرے پاس کچھ مال ہوتا تو میں اسے تو لے کر کے آزاد کر دیتا، بلال کو خرید کر کے میں آزاد کروا دیتا اگر میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے۔ یہ خبر پہنچی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دوسرا کہ وہ خود جا رہے تھے، بلال کو دیکھا کہ اس کا مالک مار رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، کہا خدا کا نام لے یار، کیوں اس طرح تنگ کر رہا ہے بلال کو، تیرا بگاڑا کیا ہے اس نے؟ کہا تم لوگوں نے اسے خراب کیا ہے، اچھا بھلا ہمارے باپ دادا کے دین پہ تھا، ابو بکر تم نے اور تمہارے ساتھی نے اس کو خراب کر دیا، استغفر اللہ۔ کہا امیہ بات کر، کیا لینا ہے، جو تیری ڈیمانڈ ہے لے لے، بلال دے دے مجھ کو، اس سے جوان، اس سے مضبوط، اس سے زیادہ کام والا غلام تمہیں میں دے دیتا ہوں، بلال دے دے۔ کہا نہیں اتنے میں نہیں، کچھ پیسے بھی دے۔ 200 درہم ساتھ دیے، بعض جگہ 500 درہم ساتھ دیے، بلال کو لے کر کے کہا بلال تو آزاد ہے۔ کہا میری آزادی، میری ماں تو ابھی قید میں ہے، ماں بھی، ان کی بلال، اس کا نام حمامہ تھا، وہ بھی ابو بکر نے ان کو بھی خرید کر کے آزاد کر دیا، دونوں ماں اور بیٹا دونوں کو خرید کر کے آزاد کیا۔ اسی لیے بعد میں کبھی سیدنا عمر، ابھی اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد کی بات ہے، بعد میں کبھی کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر اعتق سیدنا یعنی بلالا، ابو بکر تو ہمارا سردار ہے اور تو نے ہمارے سردار کو آزاد کروایا، یعنی تو نے بلال کو آزاد کروایا، بلال بھی ہمارا سردار، تو بھی ہمارا سردار ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام کی کیفیتیں تھیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہوتے تھے، بیت اللہ میں کبھی آ جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لکھنا شروع کیا تھا۔ کتابت حدیث کا سب سے پہلا شرف یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو ملا۔ ان کے والد عمر ابن عاص بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہی تھے نا جو بات سنتے لکھ لیتے، جو بات سنتے آقا سے لکھ لیتے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا یار ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کی حالت میں، تم سب باتیں لکھ لیتے، نہ لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنی چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ اب لکھتے نہیں ہو، تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بزرگ صحابہ کرام نے یہ بات مجھ سے کہی تھی کہ کبھی آقا کریم علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح میں ہوتے ہیں، کبھی کیسی حالت ہوتی ہے، تم ہر بات نہ لکھا کرو۔
تو اس وقت بہت خوبصورت الفاظ اور بہت بڑی بات آقا نے کہی، فرمایا واللہ لا یخرج منہ الا حق، اللہ کی قسم یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میری زبان حق کے سوا حرکت ہی نہیں کرتی۔ اکتب، لکھا کر، والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے حدیث لکھنی شروع کی۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اس وقت جو حدیث کا سب سے قدیم جو نسخہ کہا جاتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، وہ ہے صحیفہ حمام بن منبہ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، ان کا ہے۔ اور اسی طرح ایک صحیفہ صادقہ ہے جو سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص کا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ کی جو تحریر تھی وہ لکھا گیا۔ بہرحال یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہ میں بیت اللہ میں تھا، کفار کے سردار اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر کے کہنے لگے کہ ہم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حجر اسود کا بوسہ لیا اور طواف شروع کر دیا بیت اللہ کا۔ طواف کے ایک چکر جب لگا تو یہ حتیم میں کافر سردار بیٹھے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ جملے کہنے شروع کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی طرف، درگزر کیا، آگے چلے گئے، دوسرا چکر لگا پھر کہا، تیسرا چکر لگا پھر کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سنو، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جہاد کروں گا اور پھر تمہیں قتل بھی کیا جائے گا۔ اب یہ سارے کے سارے یکدم خاموش، بڑے بڑے سردار خاموش کہ ہمارے بارے میں اتنی جرأت کے ساتھ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ وہ دن سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ اگلا دن آ گیا، اب یہاں عقبہ بن ابی معیط کہتا ہے کہ اچھا کل ہمیں دھمکی دی تھی، آج میں دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز پڑھنے لگے تو اس نے کپڑا ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں۔ اب نماز کی حالت میں کپڑا ڈال کر کے اسے گھمانے لگا، اتنا سخت ہو گیا کہ یہ رگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ بھینچی جانے لگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ دور سے کہیں دیکھ رہے، وہ دوڑے دوڑے آئے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں کہ ابو بکر دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور پھر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک ہی اللہ رب ہے تمہارا؟ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر کے آیا، روشن دلیلیں تمہارے پاس لے کر کے آیا، ان کی دلیلوں کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے اور تم انہیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے دھکا۔ یہی بات ابو جہل کے بھی ذہن میں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، وہ بھی کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا، کہا تم نے بیت اللہ میں آ کے نماز نہیں پڑھنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا نہیں پڑھنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن آئے، بیت اللہ میں آئے، یہ بھاری پتھر لے کر کے آ گیا کہ میں جب سجدے میں جائیں گے سر کچل دوں گا، استغفر اللہ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آئے بیت اللہ میں اور آ کر کے انہوں نے نماز شروع کر دی۔ یہ پتھر لے کے آگے بڑھا، لیکن اس طرح گھبرا کے واپس پلٹا اور واپس گیا کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا۔ دوسرے سرداروں نے کیا ہوا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پتھر لے کے تو بڑے جوش سے گئے تھے، واپس آ گئے، کیا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنے پر دیکھے، مجھے ڈر تھا کہ میں تھوڑا سا بھی آگے جاتا تو مجھے پروں کے ساتھ کچل دیا جاتا، اور وہ فرشتوں کے پر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا اللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو بہرحال یہ معاملات جب ہو رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اہل ایمان کے لیے ایک اجازت آئی، وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کر جائے گا، اللہ کے لیے ہجرت کر جانا، ہجرت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک طویل حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اور جس کا ایک ٹکڑا ہم سب کو یاد ہے، ایک ٹکڑا ہم سب کو اس کا یاد ہوتا ہے، وہ انما الاعمال بالنیات، لیکن یہ مکمل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اس وقت بیان کی
جب وہ خطبہ دے رہے تھے منبر پر کھڑے تھے، خطبنا ذات یوم فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات من کان ہجرتہ ولکل امر ما نوی من کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأة ان ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ ومن کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأة ان ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ ومن کان ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال۔ آقا فرماتے ہیں عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آقا فرماتے ہیں ہر عمل کا مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، آپ جس نیت سے جو عمل کریں گے اس کے مطابق آپ کو اس کا صلہ یا اس کی سزا جو بھی معاملہ بنے گا آپ کی اس نیت کی وجہ سے بنے گا۔ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر کام کی جو بھی نیت کی جائے۔ پھر فرمایا من کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأة ان ینکحها، کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے کہ میں نے دنیا حاصل کرنی ہے، ڈنکی لگانی ہے، یورپ جانا ہے پیسے کمانے، یا یہاں فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں وہاں جا کے شادی کرنی ہے، ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس نے جس کے لیے ہجرت کی وہی اس کے لیے ملے گا۔ اور جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر بار قربان کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ یہاں مجھ پر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، میں وہاں جاؤں جہاں اللہ کے احکامات پر میں عمل کر سکوں، یہ ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے اجر کبیر میں نے تیار کیا، عظیم اجر میں نے اس کے لیے تیار کیا، اور اس کے لیے میں نے وسعتیں رکھی ہیں۔ سورہ نحل میں کہا کہ اجر عظیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو صحابہ کرام کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ حالت دیکھی، یہ کیفیت دیکھی صحابہ کرام کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، یہاں سے نکلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اس کے بعد کہ ان پر بہت ظلم کیے گئے، ہم ان کو آزمائیں گے اور ان کو عطا کریں گے ایسا ٹھکانہ، دنیا میں بھی ہم ان کو بہترین اور خوبصورت ٹھکانہ عطا کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا اجر ان کے لیے اتنا بڑا ہم نے رکھا ہے، انہیں ابھی اس کا علم نہیں ہے، جو ہم نے آخرت میں ان کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے اجر رکھا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی سورہ زمر میں غالباً، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اور آپ کا رب صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کرے گا۔ جو اللہ کی وسعت والی زمین میں نکل پڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر نکلتے ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو بغیر حساب کے اجر عطا کروں گا۔ اب جب یہ آیات اتر آئیں، اہل ایمان کو سنا دی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس کی تلاوت کر دی، اب صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم چلیں یہاں سے۔ اور یہ 5 نبوت کا دور تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا 45واں سال تھا، اور رجب کا مہینہ تھا۔ آپ جانتے کہ رجب کے مہینے میں لڑائی نہیں کی جاتی تھی، وہ جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں جن میں لڑنا نہیں ہے، ان میں ایک رجب کا مہینہ ہے۔ تو صحابہ کرام، بعض نے کہا یہ 15، بعض نے ان کی تعداد کم و بیش بیان کی ہے، یہ وہ لوگ نکلے، اور ان میں سب سے بڑھ کر کے حضرت عثمان اور ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ساتھ تھی۔ اور اس موقع پہ آقا نے فرمایا تھا کہ یہ پہلا جوڑا ہے، ان عثمان الاول من ہاجر باہلہ بعد لوط، لوط علیہ السلام کے بعد میاں بیوی کی حیثیت سے پہلا جوڑا جو اللہ کے لیے ہجرت کرنے لگا ہے، عثمان تیرا اور تیری بیوی کا ہے۔ یہ تم پہلے لوگ ہو میاں بیوی کی حیثیت سے۔ پھر ان کے ساتھ کچھ اور بھی جوڑے تیار ہوئے جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی، ان میں حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ، جو بعد میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ بنی، جن کے بارے میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا کہ نبی کریم جب یہ فوت ہو گئے ان کے خامد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، آئے ہوئے تھے، دیکھا یہ کزن بھی لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھپھی زاد بھائی تھے ابو سلمہ، انہوں نے ہجرت کی یہاں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
چلے وہ مدینہ میں ہی ہم وہ واقعہ بیان کریں جب یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ام سلمہ کا، اس وقت بھی وہ ساری تفصیل آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ حضرت عثمان اور ان کی بیوی رقیہ بنت محمد نکلے، ام ایمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ تھی، پھر حضرت ابو حذیفہ تھے اور سہلہ بنت سہیل تھی، ابو سلمہ ام سلمہ یہ بھی ہجرت کر گئے، زبیر ابن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہم زلف ہیں، یعنی ان کی دو بیویاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں دونوں بہنیں ہیں، ایک تو حضرت اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ بنت ابی بکر، ان کے خامند اسماء بنت ابی بکر کے حضرت زبیر تھے اور عائشہ بنت ابی بکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک حضرت زینب بنت جحش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے نام زینب ہیں، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ایک بیٹی کا نام ہے زینب بنت محمد۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو ہے سالی فاطمہ بنت جحش یا حمنہ بنت جحش ہیں، وہ حضرت زبیر کے نکاح میں تھی، یہ دور ہم زلف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ مصعب ابن عمیر جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ عبد الرحمن ابن عوف یہ وہ صحابی ہیں جن کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ واحد صحابی ہیں جن کے پیچھے ایک رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پڑھی ہے، کسی اور صحابی کو یہ اعزاز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک رکعت ادا کی۔ وہ اس طرح ہوا کہ ایک جنگ سے واپس آئے، رات لیٹے، صبح اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں پانی لے کر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیا کہ استنجا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، میں پانی لے کے ساتھ چلا گیا۔ ہم چلتے چلتے دور نکل گئے، ذرا واپسی آنے میں دیر ہو گئی، اور ادھر صحابہ کرام نے آپس میں کہا یار صبح ہونے والی ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کھڑا کر دیا گیا، اور یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی۔ یہ آگے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانی شروع کی، ایک رکعت مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے آگے، صحابہ کرام نے اشارہ دیا، امام صاحب پیچھے ہٹنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا مکمل کرو، اور پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور ایک رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز ان کے پیچھے ادا کی، اور بعد میں اپنی ایک رکعت مکمل کی۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے بھی پھر ہجرت کی یہاں سے۔ ایک عثمان بن عفان، ایک عثمان بن مظعون تھے، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ عامر بن ربیعہ تھے، ابو حاتم بن عمر تھے، سہیل بن بیضا تھے، یہ سارے ہجرت کر کے 15-16 لوگ حبشہ چلے گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے کہا کہ سنو، وہ زمین ایسی ہے کہ وہاں کا بادشاہ سنا ہے بڑا عادل ہے اور عیسائی ہے، اور وہ بھی اللہ کی توحید کی طرف ہے، تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، تم یہاں سے وہاں چلے جاؤ۔ یہ جدہ کے قریب بندرگاہ تھی، جب یہ مسلمان وہاں سے چھپتے چھپاتے یہاں تک پہنچے، اتفاقاً انہیں 2 کشتیاں بڑی مل گئیں تاجروں کی، ان 2 کشتیوں میں یہ سوار ہو کر کے یہ ایتھوپیا، حبشہ اس دور میں تھا، اب ایتھوپیا ہے، وہاں یہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے ہیں، ابھی 2-3 مہینے گزرے ہیں، یعنی رجب میں گئے، شعبان اور رمضان 2 مہینے 2.5 مہینے انہیں ہوئے ہیں وہاں پہنچے ہوئے، سکون میں تھے۔ تو مدینہ میں مکہ میں ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس نے ایک افواہ پورے عرب میں پھیل گئی کہ مکے والے سارے مسلمان ہو گئے۔ وہ ہوا یوں کہ سورہ نجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، سورہ نجم کی آخری جو حصہ تھا وہ نازل ہوا، اس میں لات منات عزا کے بارے میں بھی کچھ باتیں تھیں، 3 بتوں کا ذکر مکے والوں کا خاص طور پہ آیا۔ اس کی تلاوت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کی، اس کے آخر میں آیت سجدہ ہے، اس میں آیت سجدہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، کافر بھی سن رہے تھے، مسلمان بھی سن رہے تھے، آیت سجدہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے بھی سجدہ کرنا تھا، وہ بھی سجدے میں چلے گئے، سجدہ تلاوت کیا۔ ایسا سحر طاری ایسا معاملہ کافروں پہ بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ بے خیالی میں سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، سارے سجدے میں چلے گئے، جو سن رہا تھا سب سجدے میں چلے گئے۔ اب یہاں پہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے بات کہی کہ یار سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ بات چلتے چلتے حبشہ میں بھی پہنچ گئی کہ مکے والے تو مسلمان ہو گئے۔
یہ کہنے لگے اچھا یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، ہم پھر اپنے گھر سے دور ایسے ہی ہیں، چلو واپس چلتے ہیں، مکے میں چلتے ہیں، ضرور ہم نے یہاں رہنا ہے ان لوگوں میں، اپنے لوگوں میں چل کے رہتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوں گی، قرآن اترتا جائے گا، ہم سنتے جائیں گے، اپنی زندگیاں ڈھالتے جائیں گے، یہاں اتنی دور ضرور بیٹھنا ہے۔ یہ لوگ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو معاملات کچھ اور تھے، معاملات کچھ اور تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا قصہ کہانی بھی بنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے تھے کہ یہ لات منات اور عزیٰ ہیں، تو وہاں پر شیطان نے ایک بات کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں، جسے سن کے کافر سجدے میں چلے گئے، اور وہ تھی تلک غرانیق العلا وان شفاعتہن لترجی، یہ بڑی نیک ہستیاں تھیں اور ان کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ سن کے اب کافروں نے اپنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت سن کے سجدہ تو کر لیا، اب خجالت تو مٹانی تھی نا کہ لوگوں کو کیا کہتے، کہا نہیں وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ساتھ پڑھی تھی کہ یہ دیوی دیوتا بڑی عظیم ہستیاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے۔ بالکل جھوٹ، کوئی ایسی معاملہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں کسی اور کی بات داخل ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں جس کلام کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان اس میں اپنا کلام داخل کر دے؟ بالکل من گھڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اس کی اصلیت نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے تھے ان لوگوں پہ اثر ایسا تھا کہ وہ سجدے میں چلے گئے، یہ بات وہاں گئی، مسلمان واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو حالات ویسے کے تیسے تھے، اب جو یہ واپس آئے تو ان کے خاندان والوں نے ان پر پہلے سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، پہلے سے زیادہ، کہ ابھی تو یہ بھاگ کے گئے تھے، واپس آ گئے نا، اب ان کو دیکھتے ہیں، اب کہاں جائیں گے، ہم دیکھتے ہیں۔ اپنے اپنے خاندان کے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے لینا شروع کیا اور ان کے لیے پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوبارہ اجازت دی کہ یہاں سے دوبارہ ہجرت کر جاؤ۔ پہلے تو گئے تھے 14-15، اب یہ تقریباً 87 یا 100 کے قریب لوگ پھر تیار ہوئے کہ یہاں سے ہم نکلیں اور چلے جائیں۔ لیکن ان کی اس تیاری کے دوران اللہ تعالیٰ نے دو بڑی عظیم ہستیاں آقا کریم علیہ السلام کی جھولی میں ڈالی، دو بڑی عظیم ہستیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈالی گئیں۔ وہ کون سی تھیں، کیسے آئیں، اور انہوں نے ہجرت کر کے وہاں حبشہ میں پہنچے، اس وقت سورہ مریم کی کچھ آیات بھی نازل ہو چکی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار سالار قافلہ بنایا سیدنا جعفر بن ابی طالب کو، اور انہیں وہ آیات سکھائیں، سمجھائیں، اور کہا کہ اگر وہاں جا کر کے تم سے سوال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو تم نے یہ آیات اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اپنا ان کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ اب اتنے تعداد میں لوگ جائیں گے تو ظاہر ہے مکے والے پیچھا کریں گے اور شاید ہو سکتا ہے بادشاہ کے پاس پہنچے، تو یہ ساری تیاری کروا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ آیات کیا تھیں اور کون کون لوگ پھر گئے تھے مکہ سے، مشرکین مکہ کی طرف سے ان مسلمان صحابہ کرام کو واپس لانے کے لیے کون کون لوگ تھے، وہاں پر بادشاہ کے دربار میں کیا معاملہ پیش آیا، اور یہ دو عظیم ہستیاں کون سی تھیں، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ آج ہماری گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پھیلنے لگی، چراغ سے چراغ جلنے لگے، اتنا ہی کافر غصے میں آ کر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ان میں سیدنا بلال، ان کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ غلام تھے، بکتے ہوئے آئے تھے، ان کی والدہ بھی تھیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خرید کر کے آزاد کیا۔ اسی طرح مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے خاندان نے اور ان کی پھر زندگی جو ہے وہ وقف ہو گئی ہے قرآن کریم کے لیے۔ وہ جو کبھی ٹھاٹ باٹ دنیا کے ہوتے تھے، وہ سارے ٹھاٹ باٹ انہوں نے اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ لیے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی ساری اب قرآن کریم کے لیے ہے ہی گزارنی ہے، قرآن کریم کے لیے ہی گزارنی ہے۔ وہ لباس بھول گئے، وہ جو دنیا کی زینت کرتے تھے، قرآن کی زینت کو اپنا لیا انہوں نے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
کفار مکہ کے ظلم زیادتیاں بڑھتی چلی گئیں اور انہوں نے بہت بار کوشش کی کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، مسلمانوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والے 15 یا 16 لوگ، بعض روایات میں 17، بعض میں 14 ہیں، 5 عورتیں تھیں، باقی مرد تھے۔ وہ حبشہ میں ہجرت کر گئے، لیکن پیچھے سے جب سورہ نجم کی آیات اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں ان کی تلاوت کی۔ تلاوت سن کر کے آیت سجدہ پہ مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وہیں پہ کافر بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے والے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن یہ افواہ تھی۔ اس افواہ کو سن کر کے جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس پلٹے۔ جب واپس پلٹے تو مکے کے حالات پہلے جیسے بلکہ پہلے سے بھی خطرناک ہو چکے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ اجازت دی ہجرت کرنے کی۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کی کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر